محمد بن قاسم کے پاس کسکا کو وہ عزت اور منزلت نصیب ہوئی جو اس سے پہلے اسے راجہ داہر کے دربار میں بھی حاصل نہ تھی۔ باتیہ کا انتظام درست کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے پھر پیش قدمی کرنی شروع کی۔ باتیہ کا راجہ کسکا اس کے ساتھ تھا۔ دریائے بیاس کو عبور کرنے کے بعد محمد بن قاسم اسکلندہ نام کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے قریب جانے سے پہلے ہی محمد بن قاسم نے ایک لشکر اپنے ایک سالار عمیر تائی کے حوالے کیا۔ کسکا کو بھی اس کے ساتھ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسکلندہ نام کے قلعے پر حملہ آور ہوں۔ مسلمانوں کا یہ مقدمۃ الجیش جب قلعے کے قریب پہنچا تو قلعے والوں کو خبر ہو گئی کہ مسلمان حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ فوراً قلعے سے نکلے اور جنگ پر آمادہ ہوئے۔ دونوں جانب سے لشکروں میں گھمسان کا رن پڑا اور قلعے کے اطراف کی زمین خوب خون آلود ہوئی۔ ظہر کی نماز تک جنگ اپنے زوروں پر رہی۔ ظہر کی نماز کے وقت مسلمانوں نے زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگا کر حملہ آور ہونا شروع کیا۔ مسلمانوں کے ان پرجوش حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دشمن کے لشکری بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گئے اور قلعے کے اندر سے تیروں اور پتھروں کی بارش کرتے ہوئے مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا چاہا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قلعے کے اوپر منجنیقیں نصب کر دیں تاکہ اگر مسلمان قلعے کے قریب آئیں تو ان پر ایسی سنگباری کی جائے کہ وہ قلعے پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اسکلندہ نام کے قلعے کا حاکم جس کا نام سہرا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کے ساتھ طویل جنگ لڑ سکتا ہے اور قلعہ ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد محمد بن قاسم اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تو صورتحال بڑی تیزی سے بدلنا شروع ہو گئی، اس لیے کہ محمد بن قاسم نے جنگی ترتیب کچھ اس طرح اختیار کی کہ قلعے والے بے بس اور مجبور ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ ایک طرف عمیر تائی اور کسکا پہلے ہی موجود تھے، دوسری جانب خریم بن عمر کو رکھا گیا، زکوان بن علوان اس کی نیابت کر رہا تھا، تیسری جانب بنانا بن حنظلہ تھا، چوتھی جانب خود محمد بن قاسم تھا۔ جب چاروں طرف سے اسکلندہ کے قلعے پر حملے شروع ہوئے تو قلعے والوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی۔ قلعے کا حاکم سہرا نے اندازہ لگا لیا کہ وہ چاروں طرف سے اس حملے کو روک نہیں سکے گا۔ وہ قلعے کی فصیل کے اوپر سے کتنے ہی پتھر برسائے، مسلمانوں کی پیش قدمی کو وہ روک نہ سکے گا۔ ان خیالات کے تحت ایک رات قلعے کے حاکم نے قلعے سے فرار ہو کر سکہ کی طرف رخ کیا۔ سکہ ملتان سے ملا ہوا شہر تھا۔ ان دنوں شہروں کے درمیان راوی دریا بہتا تھا۔ سکہ دریائے راوی کے جنوب مغربی کنارے پر تھا جبکہ ملتان شہر اس کی دوسری جانب تھا۔ مشہور مورخ بلازری کے زمانے تک سکہ نام کا یہ شہر بھی ویران ہو چکا تھا۔ اسکلندہ کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا حاکم فرار ہو گیا ہے اور اب کامیابی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، اس لیے مسلمان جلد یا بدیر ہر صورت میں قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کی اطاعت کر لی جائے اور ان سے امان طلب کر لی جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے قاصد محمد بن قاسم کی طرف روانہ کیے اور التجا کی کہ ہمارے قلعے کا حاکم فرار ہو چکا ہے، ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، آپ ہمیں امان دیجیے۔ محمد بن قاسم نے قلعے کے لوگوں کی التجا کو قبول کیا اور انہیں امان دے دی۔ امان ملنے کے بعد قلعے والوں نے واقعی اطاعت کا اظہار کر دیا۔ قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ داخلے کے وقت قلعے کے شہریوں کو کسی قسم کی گزند یا تکلیف نہ پہنچائی گئی، البتہ دشمن کے 4000 وہ لشکری جو جنگ کے لیے آمادہ ہوئے انہیں تہہ تیغ کر دیا۔ اسکلندہ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں کا نظام درست کیا اور بنو تمیم کے ایک شخص کو یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اس فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ سکہ شہر کا رخ کیا۔ سکہ میں دشمن کی بہت بڑی قوت جمع ہو چکی تھی۔ یہ شہر دریائے راوی کے مغربی کنارے پر تھا جبکہ ملتان مشرقی کنارے پر تھا۔ دونوں کافی بڑے شہر تھے۔ سکہ شہر کی فصیل بڑی مضبوط اور ناقابل تسخیر خیال کی جاتی تھی۔ اروڑ کے علاوہ دوسرے چھوٹے بڑے شہروں سے شکست کھانے والے لشکری سکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ سکہ کا حاکم جس کا نام بجرا تھا، بجے رائے کا نواسا تھا۔ انتہائی جنگجو اور آتش مزاج آدمی تھا۔ بجرا کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے اسکلندہ شہر فتح کر لیا ہے اور اب وہ اس کے شہر سکہ کا رخ کیے ہوئے ہیں، تب وہ اپنے شہر سے نکلا۔ شہر کے باہر خیمہ زن ہوا۔ اس کی ان حرکات سے لگتا تھا کہ وہ کھلے میدانوں میں مسلمانوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ محمد بن قاسم جب سکہ شہر کے نواح میں پہنچا تو اس نے دیکھا بجرا شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا، تاہم اس نے شہر سے باہر اپنا پڑاؤ نہیں کیا تھا۔
شاید وہ شہر سے باہر صرف جنگ کر کے مسلمانوں کو سکہ شہر سے بھگا دینے کا عزم رکھتا تھا۔ محمد بن قاسم جو ہی اپنے لشکر کے ساتھ سکہ شہر کے قریب ہوا، سکہ شہر کا حاکم بھجرا شدید ترین نفرت انگیز جذبے کے ساتھ محمد بن قاسم کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ دراصل مسلمانوں پر آتے ہی حملہ آور ہونے سے بھجرا کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی عسکری ترتیب درست نہ ہوگی، لہٰذا وہ انہیں منتشر کر کے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو ہی بھجرا حملہ آور ہوا، مسلمانوں نے فوراً اپنے لشکر کی ترتیب محمد بن قاسم اور خریم بن عمر کی سرکردگی میں درست کر لی۔ پھر وہ بھی اندھیری رات کی مہیب فضاؤں میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھی کچھ اس طرح اپنے حملے کی ابتدا کی جیسے سناٹوں کے سمندر میں حد ازل اور حد ابد کو ملانے والے عناصر ستاروں کی پوشاک پہنے اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو روشن و منور وجدان کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ بھجرا کے اچانک حملہ آور ہونے سے شروع میں مسلمانوں کا کچھ نقصان بھی ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کے کچھ سرکردہ سالار بھی مارے گئے تھے، لشکریوں کا کچھ نقصان ہوا تھا، پھر بھی محمد بن قاسم اور خریم بن عمر نے اپنے لشکر کو سنبھال لیا۔ پھر مسلمان مجاہد حملہ آور ہوتے ہوئے اپنی ڈھالوں کی صداؤں اور اپنی خون نشان تلواروں کی برق میں اپنے سامنے اپنے خوابوں کی تعبیر اور مستند تحریروں جیسی اپنی فتح مندی اور فوز مندی دیکھنے لگے تھے۔ مختلف آوازوں سے میدان جنگ جیوں بھڑک اٹھا تھا جیسے برق و شعلے کی لپک، اور انجانے ناآشنا سے طلسم کو ہوائیں اپنے شانوں پر چیختے بادلوں کی طرح اٹھائے کسی خونی انقلاب کو برپا کرنے کے درپے ہو گئی ہوں۔ ہر سمت ہر طرف تازہ لہو کی وارداتیں، اندیشوں کے اندھیارے اور بیمار خزاں پوش وقت میں الفاظ کے بھڑکتے نشتروں کی جراحی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا کر بھجرا کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو سکہ شہر میں داخل نہیں ہونے دے گا بلکہ مار بھگائے گا، لیکن جلد ہی مسلمان سنبھل گئے۔ گو یہاں بھی بھجرا کے پاس مسلمانوں کے لشکر سے بڑا لشکر تھا، لیکن پھر بھی بھجرا سکہ شہر کے نواح میں زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا۔ مسلمانوں نے جب آہستہ آہستہ اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کرنا شروع کی، تب بھجرا نے اندازہ لگا لیا کہ جلد ہی مسلمانوں کے ہاتھوں اسے بدترین شکست ہوگی، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو موڑا اور سکہ شہر میں فصیل بند ہو گیا۔ محصور ہونے کے بعد سکہ کا حاکم بھجرا چند روز تک مسلمانوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ آخر اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ زیادہ دن تک مسلمانوں کے خلاف ٹھہر نہیں سکے گا، لہٰذا ایک رات خاموشی سے اہل شہر کو چھوڑ کر وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ملتان کی طرف بھاگ گیا۔ بھجرا کے بھاگنے کے بعد شہر میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو لشکر کی کمانداری کرتا، لہٰذا شہر والوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس جنگ میں لگ بھگ 215 مسلمان اور 20 چھوٹے سالار شہید ہوئے تھے، اور ان کا محمد بن قاسم کو بڑا دکھ، بڑا صدمہ تھا، لہٰذا اس نے قسم کھائی تھی کہ سکہ شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو برباد کر دوں گا، اور محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد غصے اور غضبناکی میں اس نے سکہ شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ملتان کا راجہ گور سنگھ، جو راجہ داہر کے بھائی چندر کا بیٹا تھا، ایک روز اپنے راج محل میں اپنے سپہ سالاروں اور عمائدین کے ساتھ بیٹھا مسلمانوں کے سندھ کے اندر بڑھتے ہوئے زور قوت پر گفتگو کر رہا تھا کہ اس کا چوبدار اندر آیا اور سکہ شہر کے حاکم بھجرا کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آنے کی خبر دی۔ اس خبر پر راجہ گور سنگھ فکر مند سا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنے سامنے بیٹھے عمائدین سلطنت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھجرا کا ہمارے پاس آنا کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے۔ یا تو سکہ شہر پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے اور بھجرا اپنے اہل و خیال کے ساتھ بھاگ کر ادھر آیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھجرا اپنے اہل خانہ کو حفاظت کے لیے ہمارے پاس چھوڑنے آیا ہو، ساتھ ہی مسلمانوں کے خلاف ہم سے مدد بھی مانگنے آیا ہو۔ جو بھی وجہ ہو، بری اور ہولناک ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گور سنگھ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اپنے چوبدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سکہ کے حاکم بھجرا کو میرے پاس لے کر آؤ، اس کے ساتھ اس کے اہل خانہ ہیں، ان کے بہترین قیام کا بندوبست کرو۔ اسی کے ساتھ ہی چوبدار باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سکہ کا حاکم بھجرا داخل ہوا۔ گور سنگھ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس کے سارے عمائدین اور سپہ سالار بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آگے بڑھ کر گور سنگھ نے بھجرا کا سواگت کیا اور اپنے پہلو میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب بھجرا بیٹھ گیا تو گور سنگھ نے اسے مخاطب کیا، بھجرا، میرا چوبدار بتا چکا ہے کہ تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ آئے ہو۔ اپنے چوبدار کو میں نے حکم دے دیا ہے کہ تمہارے اہل خانہ کے لیے بہترین سواگت کرے اور ان کے لیے عمدہ رہائش کا بندوبست کرے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ بھجرا تھوڑی دیر چپ چاپ اداس سا بیٹھا رہا۔
پھر گور سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بول پڑا، گور سنگھ یوں جانو میں سکہ شہر کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کئی دن تک مسلمانوں کا مقابلہ کیا، حالانکہ میرے پاس ان سے بڑا لشکر تھا، لیکن بدقسمتی پھر بھی میں ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بھجرا کے ان الفاظ پر گور سنگھ کچھ سوچتا رہا، پھر وہ دوبارہ بھجرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھجرا کیا بات ہے، سندھ کے اندر کوئی بھی قوت مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہی، اور اب سندھ سے نکل کر وہ شمالی علاقوں کا رخ کر چکے ہیں۔ کیا ان کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ کوئی قوت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ یا ان کے پاس کوئی سحر ہے جسے کام میں لاتے ہوئے وہ شکست کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے، فتح پر فتح کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ان کے گھوڑے بڑی تیزی سے زمین کو ناپتے ہوئے شمال کا رخ کر رہے ہیں، آخر کچھ تو کہو۔ بھجرا تھوڑی دیر تک بڑی بے بسی سے گور سنگھ کی طرف دیکھتا رہا، پھر دھیمے سے لہجے میں بول پڑا، گور سنگھ جو تم نے کہا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ مسلمان غیر معروف زمینوں، حد نظر تک پھیلی سمندری تاریکیوں اور آسمانی طاقتوں کے مرکز سے نکل کر چڑھتی دھوپ کے سحر اور صدیوں کے غبار کی طرح ہر شے پر چھاتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ان سے کئی جنگیں لڑ چکا ہوں، رزمگاہ میں اس میں شک نہیں وہ بے مثال ہیں۔ جنگ کے دوران اس طرح آگے بڑھتے ہیں جس طرح اندھیری رات کی خاموشیوں میں راکھ کو کوہربار شعلوں میں تبدیل کرنے والے عناصر، یا افق پر چھائے اندھیروں میں نئی مسکراتی سحر پر پھیلائے قضاء و قدر کے ارکان پیش قدمی کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران یہ لوگ کچھ اس طرح پچھلی صفوں سے اگلی صفوں کی طرف جاتے ہیں جیسے فضاؤں کے اندر پھیلی سیاہی میں وہ قدرت سے اپنی سعی و عمل کا پھل وصول کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بھجرا کی اس گفتگو سے گور سنگھ مایوس ہوا تھا، چہرے پر مردنی اور مایوسی سی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے بھجرا کو مخاطب کیا، بھجرا کیا میں تمہاری گفتگو سے یہ سمجھ لوں کہ مسلمان ناقابل تسخیر ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر بھجرا نے سر کو نفی میں ہلایا اور گور سنگھ کو مخاطب کیا، گور سنگھ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بے شک مسلمان ساون بھادوں کے چڑھتے بادلوں کی طرح ہر شے پر چھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم یکجا ہو کر اپنی ساری قوتوں کو مجتمع کر کے ان کے سامنے آئیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انہیں تازہ طفل کے کچے گھروندے کی طرح گرا دیں گے، پسے ہوئے کھلیان کی طرح انہیں اڑا دیں گے، اور ان کی ساری یکجہتی و تنظیم اور عزم و مستقل مزاجی کو راکھ اور خاک بنا کر رکھ دیں گے۔ پر اس کے لیے ہمیں بھی بڑی تنظیم کی ضرورت ہے، لشکر کو ترتیب دینے کے علاوہ ایک بڑے لشکر کی بھی ضرورت ہے۔ گور سنگھ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے بھجرا کو مخاطب کیا، بھجرا میں جانتا ہوں تم جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہو، دشمن کے سامنے جمنے، صفوں کو درست کرنے کا فن بھی جانتے ہو۔ میں تمہیں اپنے لشکروں کا سالار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ یہ بات بھی آیا ہے کہ سکہ پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان راوی کو پار کر کے ملتان کا رخ کریں گے، اور ہر صورت میں ملتان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی نہیں۔ میں اس لشکر کا تمہیں سالار بناتا ہوں، اور تم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب مسلمان دریائے راوی کو پار کر کے ملتان کا رخ کریں تو تم شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرو۔ تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ میں نے پچھلے چند روز سے اپنے تیز رفتار قاصد قنوج کے راجہ ہر چندر کی طرف بھجوائے تھے۔ بدلتی ہوئی صورتحال سے اسے آگاہ کیا تھا، اسے یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمان ایک نہ ایک روز ملتان پر حملہ آور ہوں گے، اور اگر ملتان ان کے سامنے سرنگوں ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں قنوج کی طرف بڑھنے سے روک نہیں سکے گی۔ میں نے ہر چندر کو یہ بھی تنبیہ کر دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کی راہ روکے۔ ہر چندر نے میرے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا ہے، اس نے ملتان اور قنوج کے درمیان اپنے مخبر اور ناظم پھیلا رکھے ہیں، اور میرے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے جو ہی مسلمانوں کا لشکر راوی کو عبور کر کے ملتان کا رخ کرتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کروں۔ ملتان کے آس پاس ہر چندر کا لشکر بھی اس کے سپہ سالار کی کمانداری میں منڈلاتا رہے گا، اور جو ہی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوگا ہر چندر کا سپہ سالار پشت کی جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا اور اپنی اور ہماری فتح کو یقینی بنا کر رکھے گا۔ اب کہو تم کیا کہتے ہو؟ بھجرا ملتان کے راجہ گور سنگھ کی ساری گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ایک بار پھر گور سنگھ کا چوبدار اندر آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، قنوج کے راجہ ہر چندر کی طرف سے قاصد آیا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی اہم پیغام رکھتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں قاصد کو پیش کروں؟ اس موقع پر سوالیہ سے انداز میں گور سنگھ نے بھجرا کی طرف دیکھا، پھر اپنے چوبدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، قاصد کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں جانوں وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ چوبدار چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قنوج کے راجہ ہر چندر کے قاصد کو لے آیا۔ قاصد نے اندر آ کر گور سنگھ کو تعظیم کی، پھر قبل اس کے کہ گور سنگھ اسے مخاطب کر کے کچھ پوچھتا، قاصد خود ہی بول پڑا، راجہ، میں آپ کے چوبدار سے اپنے آنے کا مدعا بیان کر چکا ہوں۔
مجھے میرے آقا ہرچندر نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ قنوج تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ مسلمانوں نے دریائے راوی کے مغربی کنارے پر سکہ شہر کو فتح کر کے قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارے راجا نے یہ بھی خدشات ظاہر کیے ہیں کہ سکہ پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان ضرور دریائے راوی کو عبور کرنے کے بعد ملتان کا رخ کریں گے۔ آپ کے نام ہمارے راجا کا یہ بھی پیغام ہے کہ پہلے آپ کے اور ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ اگر مسلمان دریائے راوی کو عبور کرنے کے بعد ملتان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے باہر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، جبکہ ہمارا سالار لشکر کے ساتھ جنگ کے عروج پر مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اب حالات مختلف ہو گئے ہیں، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ پہلے پیغام کے آنے کے بعد ہرچندر نے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کیا۔ کچھ نے یہ رائے دی کہ جس وقت دریائے راوی کو عبور کرنے کے بعد مسلمان لشکر ملتان کا رخ کرتا ہے تو ہمارے لشکر کو اروڑ کا رخ کرنا چاہیے، تاکہ ملتان پر مسلمان حملہ آور ہوں تو ہم اروڑ پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے لیے 2 محاذ کھول دیں۔ لیکن ہمارے سرکردہ سالاروں اور ہمارے راجا ہرچندر نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ سب کے ساتھ طے شدہ تجویز کے مطابق اب یہ طے پایا ہے کہ ہمارا جو لشکر آپ کی مدد کے لیے مقرر کیا جائے گا وہ جنگ کے دوران مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہوگا، نہ ہی اروڑ کا رخ کرے گا کہ مسلمان 2 محاذوں میں بڑھ جائیں۔ اس طرح خدشہ ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا۔ وہ اس طرح کے مسلمانوں کے مخبر اور ناظر بھی جگہ جگہ منڈلاتے پھر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو یہ خبر کر دی کہ ہم اروڑ کا رخ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں وہ بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ ایک حصہ آپ سے نمٹ لے گا، دوسرا ہم پر حملہ آور ہوگا۔ اس طرح ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ ہم نے 3 اطراف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اس ساری تجویز کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے نہ صرف سمندر کے کنارے سومل رائے کو شکست دی بلکہ برہمن آباد کے نواح میں انہوں نے ہمارے لشکر کو بھی شکست دے کر ہماری ساری تجویز کو خاک میں ملا دیا۔ اب جو طے پایا ہے وہ یہ کہ 1-2 روز تک ہمارا لشکر یہاں ملتان کے نواح میں پہنچ جائے گا اور آپ کے لشکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے گا۔ اس طرح ہماری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا اور مسلمان ہمیں یوں ہی تنکوں کی طرح اڑانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بس یہی وہ پیغام ہے جو میرے راجا نے آپ کی طرف بھجوایا ہے۔ گور سنگھ نے قاصد کا شکریہ ادا کیا، اسے پیغام دیا کہ وہ واپس جا کر ہرچندر کو پیغام دے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوبدار قنوج کے راجا ہرچندر کے قاصد کو باہر لے گیا۔ قاصد کے جانے کے بعد بھجرا نے مسکراتے ہوئے گور سنگھ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اس قاصد کے آنے سے پہلے آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا۔ میں اس سوال کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ قنوج کا یہ قاصد آ گیا اور جو کچھ اس نے کہا یہی میرا جواب ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ قنوج کا لشکر اور ملتان کا لشکر علیحدہ علیحدہ رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ اس طرح اگر مسلمانوں کی قوت بڑھتی ہے تو ہماری قوت بھی بڑھ جائے گی، اور ماضی میں جب کبھی بھی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ہے مسلمانوں نے اسے روند کر رکھ دیا ہے۔ اب جو ہرچندر نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اس کا لشکر 1-2 روز تک ملتان پہنچ جائے گا اور متحد ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے گا تو میں اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ گور سنگھ نے بھی اس تجویز کو پسند کیا۔ اس کے بعد گور سنگھ نے بھجرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھجرا، میں تمہیں اپنے لشکروں کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ میرے خیال میں مسلمان کچھ دن سکہ میں آرام کرنے کے بعد دریائے راوی کو عبور کر کے ملتان کا رخ کریں گے۔ اتنے دن تم لشکر میں رہ کر اپنی خواہش کے مطابق نہ صرف یہ کہ ان کی بہترین تربیت کر سکتے ہو بلکہ ان کی ترتیب بھی اپنی مرضی کے مطابق استوار کر سکتے ہو۔ میرے خیال میں اگر ہم اور قنوج کے راجا کا لشکر پوری طاقت اور قوت سے مسلمانوں کا سامنا کریں تو ہم انہیں کم از کم ملتان میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بار مسلمان ملتان کے نواح سے پسپا ہو گئے تو یاد رکھنا ہم ان کے تعاقب میں لگ جائیں گے، پھر کہیں بھی ان کے قدم نہیں جمنے دیں گے۔ بھجرا نے گور سنگھ کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ پھر گور سنگھ اٹھ کھڑا ہوا اور بھجرا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھجرا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں لشکر گاہ کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ لشکر کے سالاروں سے تمہارا تعارف کرواؤں اور تم ان سے آنے والے دنوں میں اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکو۔ بھجرا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ گور سنگھ کے ساتھ ہو لیا تھا۔ سکہ شہر کے نواح میں ایک روز خریم بن عمر جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو خیمے کے اندر سانکرا خیمے کی صفائی ستھرائی اور سامان کی درستی میں مصروف تھی۔ خریم بن عمر کے داخل ہونے پر وہ سنبھلی، مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ خریم بن عمر آگے بڑھتے ہوئے ایک نشست پر بیٹھ گیا تو سانکرا بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس موقع پر خریم بن عمر کو مخاطب کر کے سانکرا کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ خریم بن عمر نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ سانکرا، کیا تمہارے کچھ عزیز اور رشتہ دار ملتان شہر میں بھی ہیں؟ خریم بن عمر کے اس استفسار پر سانکرا چونکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ جواب طلب اور استفہامیہ انداز میں خریم بن عمر کی طرف دیکھتی رہی۔
پھر پوچھنے لگی کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب ملتان میں رہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا، نہ میرے باپ نے اپنے رشتہ داروں کا تذکرہ آپ سے کیا، پھر آپ نے کیسے جان لیا کہ ملتان میں ہمارے رشتہ دار ہیں؟ سانکرا کے اس طرح پوچھنے پر خریم بن عمر تھوڑی دیر تک دبی دبی مسکراہٹ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی اس مسکراہٹ سے سانکرا کو کچھ شک ہوا، لہٰذا دوبارہ بول پڑی، آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟